اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری کلاس جو ہے فہم قرآن آخری سا سیشن ہے۔ تو ہم اس سے پہلے 19 سیشن کر چکے ہیں، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنی فیملی کا، خاص طور خواتین کا، جنہوں نے انتہائی مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر یہاں وہ آئی اور انہوں نے اس کا حصہ بنی، اور ان عزیزوں کا بھی جو ایئر میں ہمارے ساتھ ہیں، جزاکم اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو آج ہم زیادہ تر ہماری جو ہے پروگرام وہ کوئز کا پروگرام ہے، سوال جوابات کا پروگرام ہے، یہ آخری سیشن ہے۔ پہلے سے 2 پروگرام ہو چکے ہیں سوال جوابوں کے۔ اے ٹیم جو ہے وہ 1.5 سے وہ جیت رہی، لیڈ کر رہی ہے، اور بی کو ہم کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر نتیجہ دینے کی کوشش کرے گی۔ تیاری بھارت دونوں طرف سے مضبوط ہے، اور ہار اور جیت جو ہے وہ گیم کا حصہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شائی نہیں محسوس کرنا۔ اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں اس پر، تو بس آج اس پہ ہی کافی ہوگا۔ اور میں اب مائک جو ہے وہ فاروق سے کہوں گا وہ اس کی ابتدا کرے قرآن کی تلاوت سے، اس کے ترجمے سے، اس کے بعد تھوڑا سا کوشش کریں گے اس کے فہم کے بعد بات کریں گے، اس کے بعد جو ہمارا باضابطہ پروگرام ہے کوئز کا بچوں کے لیے وہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی اور میرے عزیز بچوں، قرآن مجید کی سورہ لقمان کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات کی تلاوت کی، 4 آیات کی، اور آج جو ہم انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر جو قرآن مجید ہے کیا، اس کا دنیا میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے، اور اس پیغام کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مکہ کے اندر، میں کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا کہ مکہ کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس کا نعوذ باللہ یعنی اس کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، اور شرک اتنی انتہا تک پہنچ گیا تھا، اور یعنی بدکاری اتنی انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف بھی کیا جاتا تھا، یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا اس کا خانہ کعبہ کے وہ یعنی شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ الگ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، اور اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہ تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الوداع اور آخری جو حج کیا، اس کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو اور تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یعنی نبی اکرم انبیاء کرام ہمیں پتہ ہے کہ جب مبعوث کیے جاتے ہیں تو اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس امت کی ہدایت کے لیے، اب اس امت کی رہنمائی کے لیے
کوئی ایسی کتاب بھیجی جائے, کوئی ایسا میسنجر بھیجا جائے جو کہ ان کی اصلاح کا کام کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اور قرآن جو تصور پیش کرتا ہے, سب سے پہلے قرآن کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے, اور قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اس دنیا کا حاکم, اس دنیا کا مالک, اس دنیا کا فرمانروا, اس دنیا کا پالنے والا, اس رب العالمین, پوری کائنات کا رب جو ہے وہ کون ہے, وہ یہ تصور جو ہے قرآن پیش کرتا ہے. اور قرآن جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ نازل کیا گیا. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا مقصد کیا بتاتا ہے. قرآن مجید کی میں جسٹ بلٹس کی شکل میں, چونکہ آج ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, جسٹ بلٹس کی شکل میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے اپنے اس مقصد کو واضح کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے پڑھا نا شروع میں, اس پہ سب سے پہلا ہمارے اس سیریز کا جو پہلا پروگرام تھا کہ جس کے اندر ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کو بڑی مدلل قسم کی گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور پھر ایک اور جگہ سورہ مائدہ کے اندر قرآن یہ بتاتا ہے, یہ ہدایت کا ایسا, یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کے آئی, اور الکتاب میں جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان بھی ہے. یعنی اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پھر آگے سورہ ہجر کی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ان نحن نزلنا الذکر وان لہ حافظون, کہ بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتاتا ہے کہ دین کسی جز کا نام نہیں ہے, دین بلکہ پوری کل کا نام ہے, کہ آپ جو ہے پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی آپ کا اوڑھنا, آپ کا بچھونا, آپ کا سننا, آپ کا جاگنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات, آپ کے بہن بھائیوں کے تعلقات, آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات, آپ نے معاشرے کے اندر اپنی سیاست کس طرح کرنی ہے, معیشت کس طرح چلانی ہے, اس کے علاوہ یہ پورے معاملات زندگی وہ کس طرح چلانے, اس تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ داخل ہو جاؤ خدا کے دین میں پورے کے پورے. یعنی تمام کے تمام معاملات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہم نے لینی ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ آل عمران کے اندر کنتم خیر, یہ ہم بڑی معروف آیت ہے کہ جو کہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یعنی میری ایک امتی کی ذمہ داری کیا ہے, ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت, کہ اب تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت کے حالات کیا تھے. اس وقت تو مسلمان جو ہے کم تھے, لیکن ایک بڑے یعنی قلیل تھے, لیکن یعنی بہت بڑے گروہ کے اوپر فوقیت حاصل کی. بہت تھوڑے تھے, بہت زیادہ لوگوں پر فوقیت حاصل کی. یہ کمزور تھے لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کر کے دکھا دیا کہ جو کہ طاقتوروں کو بھی زیر کر دی. آج کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق وہ بن نہیں پا رہا, ہم وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ہم وہ چیزیں نہیں کر پا رہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا. یہی وہی قرآن تھا, انہی سے ہدایت لیا کرتے تھے, انہی کی باتوں کو سمجھا کرتے تھے, انہی کی باتوں پڑھا کرتے تھے. آج اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ بات نکل گئی ہے. آج ہم نے قرآن سے, جو قرآن کا مطلوب تھا انسان, آج ہم نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے. آج ہمیں کیا کرتے ہیں, ہم طاق کے اندر وہ ہے نا ماہر القادری کی نظم کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے دھو دھو کے پلائے. ہم کیا کرتے ہیں, جادو ٹونے کو بھگانے کے لیے, اس کو دودھ کے لیے کسی پہ جن آ گیا, پھر قرآن کو آ گئے, کسی بچی کو رخصت کیا جس کی شادی ہوئی, اس کے سر کے اوپر قرآن دے دیا, اور قرآن سب سے اوپر ہم جا کے اس کا اتنی عقیدت اس کی کرتے ہیں. یہ ماہر القادری کی بہت بڑی نظم ہے, اس کی اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ اس کو اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ قرآن کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے, اس کو پڑھ کئی سال ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ قرآن جب میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت والے دن یہ شفاعت بھی کرے گا اور اللہ کے اور انسان کے حق میں ایک سفارش بھی کرے گا, اور جو نہیں اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے کہے گا اللہ تعالیٰ جس طرح اس شخص نے دنیا کے اندر مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے.
تو یہ قرآن کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس وقت کیوں یہ ساری کی چیزیں پورے کا پورا ایک انقلاب رونما ہو گیا اور دنیا کے اندر جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت، ایک عادلانہ حکومت قائم کر کے دکھائی، اس لیے کہ قرآن کے مطالب اور مفاہیم قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سیکھا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا کرتے تھے اور قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اس لیے وہ اس چیز کو یعنی آگے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں قرآن ہدایت کن لوگوں کو نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں بعض کا لوگوں کو بہت دفعہ سناتے وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں سورہ نحل کی قرآن مجید کی آیت کے اندر فرمایا کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ابو جہل جو تھا، جو یعنی جس کا ابو الحکم نام تھا اور وہ قابل ترین سرداروں میں سے تھا، بڑا علم رکھتا تھا، بڑا خوبصورت قسم کا نوجوان اور یعنی بڑی یعنی اس کے اندر طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، سرخ اس کا چہرہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس نے جب اللہ کی جو فرامین تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کی اس کا انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہلوں کا سردار کہہ دیا. تو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 81 بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہو جب وہ اعتراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یعنی ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی کو، ہم پڑھا تھا نا کہ یہ ہدایت کن کو دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین لوگوں کو، یہ پرہیزگار لوگوں کو، یہ نیکوکار لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، جو کچھ عرض رکھتے ہیں، جو کچھ تڑپ رکھتے ہیں، ان کو یہ ہدایت دیتی ہے یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی. اور انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام کا تذکرہ یہ قرآن مجید کس طرح کرتا ہے کہ جب وہ سورہ مائدہ کی 83 نمبر آیت کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ ایک اور جگہ پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ تمہاری طرف وحی کیا گیا اس کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یقیناً ایک نصیحت نامہ ہے، اور آگے چل کر تم سب اس کی بابت باز پرس ہوگی. تو یہ دیکھیے قرآن مجید، میں نے اس کے علاوہ بہت ساری آیات جو کہ اس کے اندر دی جا رہی ہیں. اب میں بس آپ کے سامنے ایک آخری ایک ڈائلاگس جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی کے درمیان کچھ ڈائلاگس چلے، وہ ڈائلاگس رکھ کے ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے. ایک دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار عنقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس سے نجات کیا چیز دلائے گی؟ نبی اکرم سے پوچھتے ہیں حضرت علی کہ اس سے نجات کیا چیز دلائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب. پھر اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد میں ہونے والوں کی باتوں کی خبر ہے، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے. اور یہ دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے. جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دے گا. جو سرکش سے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ ڈالے گا، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں کم نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں ہوتی، اور نہ زبانیں لڑکھڑایا کرتی ہیں. اہل علم کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا، اسے کتنا ہی پڑھو طبیعت سیر نہیں ہوتی، اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. جس نے اس کی صنعت پر کہا سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف دعوت دی. یہی وہ سیدھی راہ ہے جس کی طرف قرآن ہم سب کو بلا رہا ہے. قرآن مجید کی ایک آخری آیت رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا. رب اشرح لی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اب میں